بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس پر عرض کیا گیا تھا اس کو ذالک کیوں کہا گیا، جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ حاضہ کرتے ہیں، یہ کہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب، جبکہ ذالک کا معنی کیا ہوتا ہے وہ، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا ذالک جو ہے عرفاً اشارہ للبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کے اشارے کے لیے، وہ ہم دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ نزدیک کے لیے اشارے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ذالک عرفاً اشارہ للبعید کے لیے ہے، لیکن وضعاً نہیں ہے۔ یہ اہل عرب نے اس لفظ کو جو ہے بعید کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن عرف عام میں اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کو ذالک، اور اس میں کئی جو ہیں اور مفسرین نے جو کئی اقوال اس میں بیان کیے وہ پچھلے نشست میں ان کو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم عنقریب آپ پر القا کرنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں ایک قول ثقیل، ثقیل یعنی بہت بھاری ایک چیز ڈالنے والی ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی یعنی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے جو اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن کی صورت میں، لیکن ہم لوگوں کی کیا ہے محرومی ہے، کم نصیبی ہے کہ ہم اس دولت سے محروم رہے، اور جس طرح سے اس کو حاصل کرنا تھا، جو اس کے تقاضے تھے، جو اس کے آداب تھے، جو اس کے حق تھے، یعنی قرآن کے کئی حق ہیں بندے پر، امتی پر۔ ایک حق ہے اس کو ماننا، اس کو سچ ماننا، ہر لفظ، ہر چیز جو اس میں اس کو حق ماننا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور بیچ میں اس میں کوئی اور واسطہ نہیں، اس پر اس چیز کو حق ماننا ہے۔ اور آج تک یہ قرآن بغیر تحریف موجود ہے، اس کو بھی حق ماننا ہے۔ آج تک قرآن کریم کیا ہے بغیر تحریف ہے، دوسری کتابوں میں تحریف ہوئی، بعض ایسے طبقے ہیں دنیا میں موجود جو یہ بات یعنی یہ من گڑت الزام لگاتے ہیں کہ اس میں کچھ یعنی یہ ہوا ہے تحریف یا کچھ چیزیں حذف ہوئی ہیں، لیکن جو بلا تعصب غیر مسلم بھی ہیں، غیر بھی ہیں، وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے بعین ہی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوا تھا، اور انہوں نے اور یہ ذالکہ اس لیے بھی بتایا گیا، دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں، ہاں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ وہی کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس لیے عالم کو، دنیا کو، قیامت تک آنے والے نسلوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ دونوں ان دونوں لفظوں میں ہے، پہلے الکتاب اور ذالکہ، دونوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے انبیاء، جس کی پیشن گوئی انبیاء متقدمین نے دی تھی، پہلے آنے والے پیغمبروں نے دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، وہ ایک کتاب لے کر آئے گا۔ اس کی جو پیشن گوئی تھی پہلے انبیاء نے کی تھی۔ اس کے بعد پہلے ہی سے الکتاب کہا گیا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا، ہمیں تو معلوم ہے قرآن 23 سال میں جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہ آیت اتری، یہ آخری آیت تو نہیں ہے، قرآن پورا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ پوری کتاب پہلے سے موجود ہے، یہ پوری کتاب، اور الف لام جو اس پر پہلے داخل کیا گیا اس سے بھی اس کو خاص کر دیا گیا، معرفہ کر دیا گیا۔ اور کتاب یہ قطیبہ سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ اس کے معنی جمع کرنے کے، چونکہ کتاب میں حروف کو جمع کیا جاتا ہے اس لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو کئی معنی میں استعمال کیا، فرض کے معنی میں بھی استعمال کیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، اس کے معنی میں بھی کیا، اور اجل کے، مدت کے معنی میں بھی قرآن نے اس کو وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، نہیں ہم نے کسی قوم کو ہلاک کر دیا مگر یہ کہ ایک مدت خاص کے بعد۔ تو یہاں جو کتاب استعمال کیا گیا اس معنی میں استعمال کیا گیا، اجل کے معنی میں استعمال کیا گیا، کبھی الحجت اور برہان کے معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا کتاب۔ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، قرآن نے بار بار دعویٰ کیا، قرآن نے بار بار چیلنج کیا، تحدید کی، ہاں آپ لوگ اگر قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو، آپ لوگ یہ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اچھا لاؤ تو دلیل، فاتوا برہانکم، یہاں اس کو برہان کہا گیا، کیا کہا گیا؟ برہان، دلیل لاؤ، آپ جو دعویٰ کرتے ہو اس کی دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے آسمان نہیں ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، جو آج کل کے بہت سے جو اپنے آپ کو روشن خیال بولتے ہیں، پروگریسو گروپ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، مغرب کی سائنس سے مغرب زدہ ہیں، اور ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ پٹیاں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہم تو کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، تمہاری عقل نہیں مانتی، پہلے یہ ثابت کرو آپ کی عقل صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلے یہ ثابت کرو آپ کی عقل جو ہے آپ صحیح العقل ہو، ذرا ثابت تو کرو، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی عقل صحیح عقل ہے؟ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ایسے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہمارے جو یہ مولوی صاحبان ہیں انہوں نے بڑی منطق پڑھی ہوتی ہے، ایسے چت کر لیں گے ان کو دو ہی سوالوں کو، منطق بہت انہوں نے، ان کو منطق میں بڑے ماہر ہیں اور الزامی جوابات میں۔ تو کیا کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو کہتا آپ یہ مت ثابت کرو، آپ یعنی اپنے دفاع میں، ڈیفینس میں یہ دلیلیں نہیں، اس دلیل سے ثابت، اس دلیل سے ثابت ہے، آپ ٹھیک آپ کہتے ہو نا، اب دلیل لاؤ، انہی کو دلیل مانگو۔ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں خدا نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کہا ٹھیک آپ کا دعویٰ، دلیل لاؤ، کیونکہ ہم نہیں جانتے تو آپ کا نہ جاننا تو کوئی دلیل نہیں بن سکتا،
بہت سے لوگ یہاں ہیں وہ بہت چیزیں نہیں جانتے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں۔ بہت لوگوں نے ایسے بہت سے علاقوں کا نام ہی نہیں سنا ہوگا، تو ان کو معلوم نہیں، تو یہ دلیل تھوڑا ہی بنے گی کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جی۔ تو اگر کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے، کہتا ہاں لاؤ دلیل، ثابت کرو نہیں ہے۔ آپ کا نہ جاننا تو دلیل نہیں ہے، منطق کے اعتبار، لاجک کے، منطق لاجک کو کہتے ہیں، لاجیکلی یہ دلیل مضبوط ہے، اس کا کوئی وزن نہیں لاجیکلی۔ کیا کوئی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، تجھے تو بہت چیزیں نہیں معلوم۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے ایک نے پوچھا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا ایک مسئلہ بتائیے۔ حضرت نے پوچھا آپ کو کتنی چیزیں معلوم ہیں؟ حضرت بہت چیزیں معلوم۔ کہا کتنی چیزیں نہیں معلوم؟ کہا حضرت بہت چیزیں نہیں معلوم۔ کہا فہرست جو تم معلوم ہے ان کی زیادہ ہے لسٹ یا ان کی زیادہ ہے نہ جاننے والا؟ کہا جو نہ جاننے والا، کہا اس کو بھی اسی فہرست میں لگا، اس ایک چیز کو بھی اسی فہرست میں لگا جو آپ نہیں جانتے۔ بہرحال کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو قرآن نے کیا کہا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم دعویٰ کرتے ہو یہ قرآن سچا نہیں ہے، دلیل لاؤ۔ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ یعنی اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے، تو دلیل لاؤ۔ جو بھی دعویٰ کرتے ہو تو اس کو کتاب کو یعنی کیا کہتے ہیں، یہاں برہان نہیں کہا، یہاں کتاب کہا، ہاتھو بکتابکم، تو یہاں لفظ دلیل کے معنی میں کتاب کو استعمال کیا۔ یہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ کتاب کو قرآن نے کئی معنی میں استعمال کیا، یعنی فرض کے معنی میں بھی کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا، تم پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی مسلمانوں پر ایک وقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے آج کل یہ بھی ایک بہت الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں ہے، وہ ظہر کو ہی اثر بھی پڑھتے، اثر کو ہی مغرب بھی پڑھتے، کہتے ہیں یہ جمع بین صلاتین ہے۔ بہت اچھا، حدیثوں میں تو آیا جمع بین صلاتین، لیکن نماز بھی موٹی سی بات ہے، نماز فرض کب ہوتی ہے؟ یعنی نماز ابھی جو اثر ہے وہ ہم پر ابھی فرض ہی نہیں ہوا، ہم کو کیا پتا ہم اثر تک پہنچیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ اثر ہم پر فرض نہیں ہے اس وقت، جب اثر کی اذان ہوگی، اثر کا وقت داخل ہوگا، اثر تب ہم پر فرض ہوگی، اس وقت تو نہیں ہوگی، تو اس وقت فرض نہیں ہے، تو اس وقت ادا کرنے کا۔ اور حدیث میں بھی یہ یاد رکھو، حدیث میں جمع بین صلاتین، جمع، حالانکہ میرا فقہ میرا موضوع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات آ گئی یہاں پر، جمع بین صلاتین کے دو یعنی طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ بعد والی نماز کو مقدم کر دو، جیسے ابھی کہا گیا کہ آپ ظہر میں ہی عصر بھی پڑھو یا مغرب میں ہی عشاء بھی پڑھو، تو بعد والی کو کیا کیا گیا؟ مقدم۔ تو جمع بین صلاتین تو ہو گیا، دو تو جمع ہو گئی، صورتن تو ہو گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ پہلے والی نماز کو مؤخر کرو، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ ملا، یا عصر کو مغرب کے ساتھ، یا مغرب کو عشاء کے ساتھ۔ دونوں صورتیں جمع بین صلاتین کی ہیں، دونوں صورتیں جمع بین صلاتین کی ہیں۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں جمع بین صلاتین کی دوسری ہی صورت ثابت ہے، یاد رکھو۔ ایک ہی روایت ہے کہ وہ جو پہلی والی ہے، یعنی آخر ذکر نماز کو مقدم کرنا، اور اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، ورنہ حدیث کے ذخیروں میں جمع بین صلاتین حدیثوں میں ثابت ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کس صورت میں؟ کس صورت میں، اور حدیثوں میں کون سی صورت بیان کی گئی ہے؟ تو جہاں جتنے بھی یہ ہے، یعنی حدیثوں کا جو بیشتر جو اس کا یہ ہے، اس میں پہلی ہی صورت ہے، یعنی آپ اول ذکر نماز کو مؤخر کر کے آخر ذکر نماز کے ساتھ، اور اس میں یہ جو ہے احناف نے اور بھی
احناف نے اور بھی کیا کیا، یعنی احتیاط کا معاملہ کیا. اب کہا دیکھو کیا صورت ہے.